قرض معاف نہیں ہوتا. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، اے اللہ کے نبی جہاد میں حصہ لینا چاہتا ہوں، اگر مجھے اللہ پاک شہادت عطا فرما دے تو کیا ملے گا؟ آقا نے فرمایا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. خوشی خوشی چلا کہ اللہ کی راہ میں جان دیتا ہوں تاکہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں. حضور نے واپس بلایا، ادھر آؤ، مجھے ابھی جبرائیل امین نے بتایا ہے کہ شہید کو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الدین الدین الدین، لیکن قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا. شہید کون ہے؟ وہ خوش قسمت انسان جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اس کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. فرمایا اس کو بھی معاف نہیں ہوتا قرض. اور صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، بتاتے ہیں کہ جب کوئی جنازہ لایا جاتا تو سرور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ اگر بتایا جاتا کہ قرض نہیں ہے تو آپ جنازہ پڑھاتے تھے. اگر بتایا جاتا کہ اس کے ذمے قرض ہے تو آپ پڑھاتے ہی نہیں تھے، پڑھانے سے تو انکار کرتے، جنازے میں شرکت سے بھی انکار فرما دیتے. میں نہیں جنازہ پڑھتا، تم پڑھ لو. ہاں جب خوشحالی کا دور آیا، فتوحات ہوئی، مال غنیمت آنے لگا، تو پھر آقا کو جب پتہ چلتا کہ مرنے والے کے ذمے قرضہ ہے تو قرض کو اپنے اوپر لے لیتے اور جنازہ پڑھا دیتے. حالانکہ صحابہ کرام کے قرض بہت محدود ہوتے تھے. بعض اوقات تو وہ 2 وقت کھانا پکانے کے لیے گھر میں قرض لیتے تھے. ہماری طرح تعیشات کی خریداری کے لیے قرض نہیں لیتے تھے. آج تعیشات کا رواج پڑ گیا، افراد سے قرضے لے رہے ہیں اور بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں. کس لیے؟ چھوٹا مکان ہے، بنگلہ بنانا چاہتا ہوں. کس لیے؟ بڑی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں. کس لیے؟ بیٹی کی شادی ہے، ذرا دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہوں. یہ ہیں ہمارے قرضے. صحابہ کرام کی قرضے تو ایسے نہیں ہوتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن کے طور پر رکھی ہوئی تھی کہ آپ نے اس سے تھوڑا سا غلہ قرض کے طور پر خریدا ہوا تھا. تو محدود ہونے کے باوجود اگر کسی صحابی کے ذمے قرضہ ہوتا تو حضور جنازے میں شرکت نہ کرتے تاکہ نبی کے صحابہ کے دل میں قرض کی نفرت پیدا ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے سرور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک مومن کا قرض ادا نہ ہو اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے، جنت سے روک لیا جاتا ہے، اعلی مقام پر جانے سے روک لیا جاتا ہے. آقا نے فرمایا، ایک صحابی نے سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور اس کے ذمہ قرض بھی ہے، میں کیا کروں؟ ان چھوٹے بچوں پر خرچ کروں یا اس کے ذمہ جو قرض تھا اس کو ادا کروں؟ آقا نے فرمایا تیرا بھائی قرض کی وجہ سے قید میں ہے، قرض ادا کرو تاکہ اس کو رہائی مل سکے. اور اگر اپنے ذمے جو قرض تھا کوئی ادا نہ کر سکا تو حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں قرض خواہوں میں تقسیم کر دی جائیں، اور پھر بھی قرض ادا نہ ہو سکا تو قرض خواہوں کے گناہ اس کے ذمے لاد دیے جائیں. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں،
قرض کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس میں احتیاط کیجئے۔ اگر کسی کا کوئی حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ ہمارے آقا کا وعدہ ہے۔ آقا نے فرمایا اگر کسی کے ذمے قرض ہو اور وہ خلوص سے دل سے ادا کرنا چاہتا ہو تو اللہ ادائیگی کی صورت پیدا فرما دیتے ہیں، اور اگر وہ ادائی نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لیے بے شمار بہانے ہیں۔ تو مرنے کے بعد سب سے پہلے تو کفن دفن کا انتظام، دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی، اور یہ بھی عرض کر دینا مناسب ہے اگر اللہ توفیق دے تو مرنے والے کو آپ قرض معافی کر دیا کرو، معاف کرنے کی عادت ڈالو بھائی۔ الحمدللہ نہ صرف مرنے کی صورت میں بلکہ میں اپنی زندگی ہی میں شاید ہر رات اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے ہر فرد کو معاف کر کے ہی سوتا ہوں، اور زندگی کا یہ معمول بنایا ہوا ہے کہ جس نے جو زیادتی کی، حق کھا گیا یا ستایا یا غیبت چگلی کی، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور نیت یہ میں ان کو معاف کرتا ہوں شاید اللہ پاک مجھے معاف فرما دے۔ اور یہ حدیث سے ثابت ہے، حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور اس نے اپنے خادم کو یہ تاکید کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مقروض تنگ دست ہو تو اس سے درگزر کیا کر، شاید اللہ قیامت کے دن مجھ سے درگزر فرمائے۔ چنانچہ جب انتقال ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا یہ میرے کمزور، غریب اور تنگ دست بندوں کو معاف کرتا تھا، ان سے درگزر کرتا تھا، میں زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ میں اس کے گناہوں کو نظر انداز کر دوں، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ تو اگر اللہ توفیق دے تو اس پر عمل کر لے، میں درجہ بہت بڑا ہے۔ تیسری چیز قرض کے بعد وہ جائز وصیت کی تکمیل ہے۔ اسلام اختیار دیتا ہے ہر عاقل بالغ شخص کو کہ وہ اپنے مال میں اتنی وصیت کر سکتا ہے کہ کفن دفن کا انتظام ہونے اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو ترکہ بچے اس کے 1/3 میں اس کی وصیت کو پورا کیا جا سکے۔ اتنی وصیت کرنے کی اسلام ہر عاقل بالغ کو اختیار دیتا ہے۔ کسی مسجد کے لیے وصیت کر دی، مدرسے کے لیے وصیت کر دی، ہسپتال کے لیے وصیت کر دی، ایسے غریب رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دی جن کا وراثت میں حق نہیں تھا، تو 1/3 تک جو اس نے مال چھوڑا ہے اس میں اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ اتنا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا تو اس کی وصیت باطل ہو جائے گی، وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ قرض ادا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی سارے مال کی وصیت کر جائے تو یہ وصیت بھی باطل ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اور بظاہر بیماری ایسی شدید تھی کہ حضرت سعد نے سمجھا کہ میری زندگی کا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ حضور کو دیکھ کر رونے لگے۔ حضور نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا کہ میں مکہ میں مر رہا ہوں، اس سرزمین میں مر رہا ہوں جہاں سے ہجرت کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ہجرت کا عمل باطل ہو جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضور نے 3 دفعہ دعا فرمائی، اللہم اشف سعد، اے اللہ تو سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو سعد کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو سعد کو شفا عطا فرما۔ تو حضرت سعد نے اس موقع پر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، لیکن میرے وارثوں میں سوائے ایک بیٹی کے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں سارا مال اللہ کی راہ میں وصیت کر جاؤں، سارا مال جہاد کے لیے دے جاؤں، سارا مال بیت المال کے لیے دے جاؤں، سارا مال یتیموں غریبوں کو دینے کی وصیت کر جاؤں؟ کیا مجھے اجازت دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، لیکن آقا نے فرمایا نہیں، سارے مال کی وصیت کی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں نے عرض کیا 2/3 کی اجازت دیتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا آدھے کی؟ فرمایا آدھے کی بھی اجازت نہیں۔ عرض کیا 1/3 کی اجازت دیتے؟ تو آقا نے فرمایا 1/3 کی اجازت دیتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا وَالثُّلُثُ کثیر، 1/3 بھی زیادہ ہے، 1/3 بھی زیادہ ہے۔ وہ ایک امت کو یہ سبق دیا کہ وصیت بھی کرو تو 1/3 سے کم۔ اور اس موقع پر آقا نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ صرف وصیت کرنے سے ہی ثواب ملتا ہے، اور جہاد اور تبلیغ اور مدرسے اور مسجد کو دینے سے ہی ثواب ملتا ہے، بلکہ فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے جو صدقہ کرو وہ بھی صدقہ ہے، اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرو وہ بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کو جو کھلاؤ وہ بھی صدقہ ہے۔